خالی کروائیے اسٹیج، رضاکاروں سے گزار خالی کروائیے حضرات۔ جی 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 آپ ذرا بیٹھ جائیے اطمینان سے۔ اب دیکھیے آج کے حضرات نغمے سے اتنا ہنگامہ نہیں ہو رہا ہے جتنا ہنگامہ اسٹیج سے ہو رہا ہے۔ ارے نعرہ لگاتے رہیں گے تو بات کب سنیں گے آپ اگر اپنے علماء کی قدر نہیں کرنا جانتے ہیں تو اتنی بڑی شخصیت جماعت اہل سنت کی آئی ہوئی ہے، کتنی مشکلوں کے بعد حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی تاریخ دستیاب ہوتی ہے، کتنی مشکلوں کے بعد کسی جلسے میں ان کی آمد ہوتی ہے، اور اگر آپ صرف نعرہ لگا کر یوں ہی وقت ضائع کر دیں گے تو پھر یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ ارے بھائی بیٹھ جائیں، اسٹیج والے بیٹھ جائیں میرے بھائی، اسٹیج والے بیٹھ جائیں۔ عوام کو ہم لوگ کیا درس دیں گے میرے بھائی، آپ لوگ بیٹھ جائیے نا خدا کے واسطے۔ نیچے سے زیادہ اسٹیج میں شور و گل ہو رہا ہے، خدا کے واسطے آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب پہلی بار ان سے قائد اہل سنت میں آئے، کیا میسج دے کر جائیں گے وہ؟ جب اسٹیج سے ایسا ہوگا تو خدا کے واسطے آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا اے لوگوں یاد رکھو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا عقیدہ یہ قطعی اور اجماعی ہے۔ اگر آج کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو جواب دیا جائے کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے، تو زنی کہہ کے اہل سنت کے عقیدے کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ وصیت الامام لامام ابی حنیفہ میں صفحہ نمبر 53 میں میرے امام امام الائمہ کاشف الغمہ امام المشارق والمغارب امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت لکھتے ہیں آپ نے سنی ہونے کی 12 شرطیں لکھی ہے، 5ویں شرط یہ لکھی ہے کہ انا نقر انا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل هذه الامہ بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لکھتے ہیں کہ سنی ہونے کی یہ شرط ہے کہ نبی کونین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، ثم عمر پھر عمر فاروق اعظم کی ذات ہے، ثم عثمان پھر عثمان غنی کی ذات ہے، ثم علی پھر حضرت علی کی ذات ہے۔ حضرات محترم اگر آج کوئی کلام اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہے، اشعار اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہے، مگر وہ فکر رضا کا باغی ہے، چاہے وہ کسی بڑی گدی کا پیر ہو، چاہے وہ کسی بڑے مدرسے کا مفتی ہو، اس کی عقیدت کو دل سے نکال دیا جائے گا، عقیدت اس کی رکھی جائے گی جو اعلیٰ حضرت کے عقیدے کے مطابق ہوگا، جو فکر رضا کے مطابق ہوگا۔ اور یاد رکھنا عقیدت کے تابع نہیں ہوتا ہے بلکہ عقیدت کے تابع ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، اور یہ نعرہ دیتے ہیں اہل سنت کا بیڑا۔ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو میرے بھائی سب سے پہلے یہ کہہ دے رہا ہوں اے نوجوان آرام سے رہو۔ سلور جوبلی کی تقریب میں آنا ہم سبوں کو آپ سبوں کو بہت مبارک ہو۔ نعرہ لگانے کا وقت نہیں ہے اور وقت بہت کم بچا ہے، ہاں کم وقت میں ثواب لوٹنے کا موقع ہے کہ جب کوئی شعر اچھا لگے یا گفتگو اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اس میں ٹائم جو ہے زیادہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، ہماری جماعت کے بڑے بڑے مشائخ نظام تشریف فرما ہے، اب میں آپ سے عرض کروں کہ حضرات حافظ بننا آسان ہے۔ تم لوگ چلاؤ گے تم سے زیادہ میں چلاؤں گا،
बॉक्स लगा दूंगा कान के पास, बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में बोलूंगा अभी, औकात समझ में आ जाएगी। रिलैक्स में रहो, समझते नहीं हो, आराम से बैठो। हजरात मैं आपको बताऊं, वार्ड मेंबर बनना आसान है, मुखिया बनना आसान है, यहां तक कि म्युनिसिपैलिटी का प्रधान बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, डीएम बनना आसान है, कलेक्टर बनना आसान है। मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, आप लोग वहाँ पहुँच जाइएगा। बहुत आसान लहजे में मैं बता रहा हूँ। आज जिनकी शादी है सेहरा उन्हीं का ही पढ़ा जाएगा। जोर से सुभान अल्लाह कब बोलेगा? इंतकाल के बाद। अच्छा, पीर साहब हों और हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा हों तो उनके सामने सुभान अल्लाह कहना मना है क्या? तो फिर आप आवाज क्यों नहीं निकल रही है? जोर से बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। हजरात मैं बता रहा हूं कि डीएम बनना आसान है, प्रधान बनना आसान है, कलेक्टर बनना आसान है, और मुखिया बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, एडवोकेट बनना आसान है, लेकिन याद रखिएगा कायद बनना आसान नहीं है। कायद बनना यह आसान नहीं है, कायद की सलाह, कायद बनना यह आसान नहीं है, और इतना बिल्कुल आसान नहीं है। हजरात कायद बनने के लिए मेहनती होना जरूरी है, कायद बनने के लिए जफाकश होना जरूरी है, कायद बनने के लिए बुर्दबार होना जरूरी है, कायद बनने के लिए वफाशार होना जरूरी है, कायद बनने के लिए साबिर और शाकिर होना जरूरी है, कायद बनने के लिए बेदार मर्द होना जरूरी है, कायद बनने के लिए कायद बनने के लिए दूर अंदेश होना जरूरी है, कायद बनने के लिए अपने नफ्स को मारने वाला होना जरूरी है, कायद बनने के लिए नफ्स की गुलामी नहीं नफ्स को अपना गुलाम बनाना जरूरी है, कायद बनने के लिए अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना जरूरी है। हजरात जब कोई आदमी इतने सिफात का हामिल हो जाता है वो कायद हो जाता है। हजरात अब कायद में मैं बताऊं, कायद एक जगह नहीं होता है, घर का भी कोई कायद होता है, समाज का भी कोई कायद होता है, पंचायत का भी कोई कायद होता है, इलाके का भी कायद होता है। लेकिन याद रखिएगा जब इतने सिफात से जो हामिल हो जाए तो फिर वो कैसा कायद होता है? मोहल्ले का कायद नहीं होता है, समाज ही का कायद नहीं होता है, बल्कि अपने मोहल्ले का, अपने गांव का ही वो कायद नहीं होता है। जिनके अंदर अल्लाह ताला इतने सिफात को पैदा फरमा दे तो गुलशन लतीफिया में एक ऐसा गुल खिलता है जिसे गुलाम रशीद कहा जाता है। अब उनकी तशरीह हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी से होती है। ऐसे सिफात का जो हामिल होता है तो कायद की सूरत में हमारे अल्लामा अरशदुल कादरी आते हैं, जिनकी तारीख गवाह है कि जिन्होंने कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपने घर के बारे में नहीं सोचा, अपने मान मर्यादा के बारे में नहीं सोचा, अपने शब रोज के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। हमारा वो कायद अहले सुन्नत जब भी सोचा है मिल्लत के बारे में सोचा, जब भी सोचा है समाज के बारे में सोचा है, जब भी सोचा है अहले सुन्नत वल जमात के बारे में सोचा, जब भी सोचा मसलक आला हज़रत के बारे में सोचा है। और यही वजह है कि जो कायद होता है अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन समाज की फिक्र इतनी होती है। आइए एक वाकया मैंने सुना है, गालिबन कहां तक दुरुस्त है। हजरात नारा जो है टाइम नहीं है इसलिए इनके दिल रख लीजिए और आप ही लोग बोलिए अल्लाह के या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। एक वाकया मैंने सुना है लेकिन मैं सुन के बता रहा। हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा को दीन और सुन्नियत की इतनी फिक्र होती थी, अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना दूर की
بات ہے، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اتنی سختی کے ساتھ پکڑتے تھے۔ ہم نے سنا ہے اسی جامعہ فیض العلوم میں ناریل کا پیڑ ہوا کرتا تھا جس میں 6 سے 7 اس میں پھل ہوتا تھا۔ جب بھی علامہ تشریف لاتے تو اس پھل کو، ناریل کے پھل کو گن لیتے، اور جب جاتے تو بھی گن لیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے دیکھا ایک پھل کم ہے، آپ نے پتہ لگایا یہ پھل گیا کہاں؟ معلوم ہوا کہ کسی طرح ان کا کوئی غیر نہیں، ان کا پوتا ہی اسے توڑ لیا ہے۔ آپ نے بلایا اپنے بیٹے غلام ربانی صاحب کو کہ تمہارے بیٹے نے یہ ایسا کیا ہے، اس لیے اس کا ہرجانہ دینا ہوگا، اور دینا مجھے نہیں جامعہ کے فنڈ میں دے دو۔ حضرات، جس علامہ کو اتنی فکر ہو اس علامہ کو کے بارے میں کیا کہنا۔ ایک بات اور میں بتا دوں، ایسے قوم کا درد، ایسی فکر، ایسی نعمت مترقبہ کا شوق ان کے اندر کیسے پیدا ہوا، تو آئیے میں بتا دوں۔ حضور علامہ ارشد القادری علی رحمت رضوان کا اس راہ میں جو قائد ہے کوئی اور نہیں، بریلی کے تاجدار ہے، حضور اعلیٰ حضرت ہے، عظیم البرکت ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کو دیکھا ہو گیا، ہر مولانا کو نہیں، اکثر مولانا کو دیکھا، پیروں کو دیکھا ہوگا، پیسہ کمایا زمین بنایا ہے، پیسہ کمایا بلڈنگ بنایا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اپنی زمین کو بیچ کر کے حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی کو یورپ بھیجا تھا، صرف اس لیے کہ آپ عصری تعلیم حاصل کریں، اسلام کو فروغ دیں، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کریں۔ حضرات، میرے سرکار علامہ ارشد القادری علی رحمت رضوان کو یہ فکر دامن گر رہی کہ کیسے دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند ہو اور اسلام کی اشاعت ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علامہ ارشد القادری علی رحمہ، سبحان اللہ، قسم خدا کی، ان کا عشق دیکھیے، ان کی لگن دیکھیے، ان کی فکر دیکھیے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ہر آدمی کو اپنی فکر ہوتی ہے، میرا بچہ کیسے پروان چڑھے گا، میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا، اور علامہ صاحب کو فکر ہے مسلک کیسے بڑھے گا، دین کیسے آگے بڑھے گا، علم کیسے آگے بڑھے گا۔ میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، پوری زندگی کو جنہوں نے اہل سنت والجماعت کی قیادت میں گزارا تو اللہ تعالیٰ نے انعام بھی دے دیا ہے۔ زور سے بولنا سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ انعام بھی دیا ہے، انعام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی شجر کا پتہ لگانا ہو تو اس کے پھل سے لگا لو، سبحان اللہ۔ اب حضرت علامہ ارشد القادری علی رحمت رضوان کی شخصیت کو دیکھنا ہو تو اللہ نے بیٹا بھی دیا تو جانشین بھی دیا تو ڈاکٹر غلام زرقانی کے جیسا دیا۔ اپنے باپ کے راستے پہ چلتے ہوئے امریکہ رہے چاہے انڈیا، ہر گھڑی فکر ہے اسلام کیسے بڑھے، علم دین کیسے بڑھے۔ میری گفتگو میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سارا